بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمے نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے اس کی خدمت سر انجام دیتی ہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ اس پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ دنیا کی ساری کامیابی سمیٹنے کے بعد مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو تمہیں پسند ہو تم اس سے نکاح کر لو۔ 7 گنہگار مرد، بیوی پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، خاندان سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد ہوگا۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب یا شرم والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ عورت کبھی نہیں سمجھ سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہو جاتا ہے۔ رن مرید یا رن مریدی کا طعنہ گویا ایک اچھا شوہر ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، لہذا جاہلوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ مطمئن رہیں کہ آپ اپنا خوبصورت تعلق خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں۔ شوہر کے دل کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر خوبی خدمت اور عاجزی ہے، لہٰذا عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے۔ اس سے شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے اور عورت کو بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ فرمانبردار عورت ہی شوہر کا دل جیت سکتی ہے۔ اچھی بیوی سے شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے، اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شریک حیات سے ناراضگی کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بس اپنے ساتھ کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جتنا جلدی آپ یہ سمجھ لیں گے اتنی ہی آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ گھر کو امن کا گہراوا بنانے کے لیے اخراجات پر کنٹرول نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ کمانا سب کو آتا ہے، مگر خرچ کرنا کسی کسی کو۔ جسے خرچ کرنے کا سلیقہ سے آ گیا وہی خوشحال رہتا ہے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو پھر بیوی کو تحفظ کا جو احساس ہوتا ہے وہ احساس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اچھے سلجھے ہوئے اور تعلیم یافتہ مرد ہمیشہ کسی بھی معاملے کو بیوی سے علیحدگی میں ڈسکس کرتے ہیں
اور اپنے بچوں کے سامنے بھی اونچا بولنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی میں جھگڑے کا سب سے برا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو ماہانہ خرچ الگ سے دے، اس سے بیوی اپنی ذاتی ضروریات اور رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کی ضروریات پوری کر سکے۔ اس مرد کی محبت سر آنکھوں پر رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے توجہ چاہتی ہے تو چڑھیں نہیں، بلکہ خوش ہوں، قدر کریں کہ حلال کی خواہش کرنے والی عورت کا ساتھ ملا ہے۔ اگر آپ کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے اور پیچھے سے آپ کے وہی رشتہ دار مرد یا عورتیں جو آپ کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا پورا خیال رکھ رہے ہیں تو محتاط رہیے، یہ آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے جال ہے۔ بچوں کی پرورش اور گھریلو معاملات نبھانے کے لیے میاں بیوی کا ذہنی طور پر پرسکون رہنا بہت ضروری ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ برے موڈ یا غصے میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہ کریں، کیونکہ کچھ دیر میں آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے الفاظ سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ بھر سکیں۔